أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 185 آیت میں فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینے پائے گا، اس مہینے میں آئے گا، یہ مہینہ میں داخل ہوگا، ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور جتنے دن روزے چھوٹا ہے جتنے ان کو قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 روزوں کو پورا کرو، اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تمہیں حق گزار ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریم میں رمضان یعنی شہر رمضان کے مہینے سے یہ فرماتا ہے، مقصد یہ تفسیری ہے، اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزے کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا، اس مہینے میں روزے رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کی یہ معنی ہے، یعنی اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کا معنی ترجمہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسرا یہ ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدائی رمضان شریف میں شروع ہوا تھا قرآن کریم کا نازل۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ بیت العزت یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقت پر حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جبرائیل علیہ السلام کو بیان کیا، لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرص میں پورا ہوا۔ تو رمضان شریف وہ واحد مہینہ ہے، وہ صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیزوں سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔
اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پیار پورے پیر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والی ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش روز جمعہ پر کا دن تھا، اس لیے عظمت والا ہو گیا۔ اور دوسرے ایک حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں کو الگ الگ پیغمبروں کے مبارک دن بنائے۔ شنیوار کو سیٹرڈے کا دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و نبی و رسول 50 پیغمبروں کے لیے مبارک مہینہ بنایا ہے۔ اور دوسرا رویوار سنڈے یعنی اتوار کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی و 50 رسول و پیغمبروں کا مبارک دن بنایا ہے۔ تیسرا یعنی منڈے، سوموار، پیر، یہ مبارک دن ہمارے نبی کا مبارک دن بتایا ہے۔ اور ان کے ساتھ نبی و رسول 62 یعنی 62 پیغمبروں کو کے لیے بھی مبارک دن بتایا ہے۔ منگل کا دن یعنی ٹیوزڈے کا دن اللہ تعالیٰ نے یعنی حدیث قدسی میں بتایا ہے کہ یہ دن سلیمان علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نبی و رسول 50 رسول اور پیغمبروں کے لیے مبارک کا دن ہے۔ بدھ کا دن بدھوار، وینسڈے کا دن، یہ وینسڈے کا دن جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نبی و رسول 50 پیغمبروں کے لیے بھی مبارک کا دن بتایا ہے۔ وینسڈے کا دن یعنی برہسپتیوار جمعرات کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے مبارک بتایا، ان کے ساتھ 50 نبی اور پیغمبروں کے لیے بھی مبارک کا دن بتایا ہے۔ جب یہ واقعہ بیان ہوا، اس واقعے کا پورا ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے اس ہفتے میں سے کوئی سا دن نہیں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد جمعے کا دن جنت میں میرے لیے ہے اور تمہاری امت کے لیے بھی میں نے جمعے کا دن دیا ہے، یعنی میں نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اور جمعے کے دن مجھے راضی کرنے کا دن ہوتا ہے، جو مجھے راضی کر لیتا ہے میں اس کو جنت ہدیہ میں دیتا ہوں۔ اس لیے جمعے کا دن میں نے تمہاری امت کو دیا ہے۔ آیت کریم کے دوام میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے والفرقان، یعنی یہ جو کتاب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تفسیر کے ذریعے سے بتاؤں تو تفسیر میں قرآن کریم کی 3 شانوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پہلی قرآن کریم کی ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ دوسری روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور تیسری حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں اور یہ قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کریم کے دوام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر جو آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی ہے، لیکن اپنی رحمت کے ہم پر تنگی نہیں کی ہے بلکہ آسانی فرمائی۔ روزے فرض کیے لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت بھی دی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ بیٹھ کر نہ پڑھ پاؤ تو لیٹ کر اشارت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ یعنی مہینے روزے رکھنے کے لیے، یعنی ایک رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے فرمایا ہے، فرض کیا ہے، تو باقی 11 مہینے میں کھانے پینے کے لیے بھی اجازت دی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں سحور اور افطار کے کھانے پر
کھانا کھانے پر بھی ثواب دینے کا ذکر کیا، اظہار دیا، وعدہ کیا ہے۔ گنتی کی چند جانوروں کو یعنی گوشت کھانا حرام کیا ہے، تو باقی ہزاروں جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے حلال بھی فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کیا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ آیت کریم کا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالی ہم پر کیا ہے، آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں دینا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری سے یہاں پر تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ رمضان شریف کے 29 یا 30 روزوں کو پورا کرو۔ لاسٹ میں تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے، تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کیا۔ الحمدللہ آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ آج سب سے پہلے تراویح نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر دن کی تراویح کی فضیلت کے بارے میں ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رمضان شریف ہوتا کیا ہے، اس میں نے آپ کو آیت کریں گے فضیلت اور تفسیر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تو عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان شریف مبارک ہو۔